السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام اور اسلام سے متعلق تمام دینی احکامات، قواعد و ضوابط اور یہاں تک کہ پورا قرآن اور تمام حدیث کی کتابیں سب عربی زبان میں ہم تک پہنچی ہیں۔ جہاں ہمارے دین کو ہم تک پہنچانے میں عربوں کی کاوشیں شامل تھیں، وہیں عرب مسلمان کے علاوہ غیر عرب مسلمان علماء نے بھی اسلام کے لیے اپنی اخلاص کی مثال قائم کرتے ہوئے اپنی بے انتہا مشقت سے دینی علوم میں ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں انہی غیر عرب علماء میں سے ان چند علماء کا ذکر کریں گے جنہوں نے اپنے علم کی چھاپ نہ صرف عرب اور غیر عرب بلکہ تمام مسلم دنیا پر نقش کی ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخ حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔ غیر عرب مسلمان علماء کی فہرست میں سب سے پہلے جن کا نام آتا ہے ان کا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور آپ کا اصلی نام نعمان بن ثابت تھا۔ آپ کے دادا افغانستان کے شہر کابل، جو اس وقت کے فارس کے علاقے خراسان کا ایک شہر تھا، وہاں سے کوفہ ہجرت کر گئے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم فقہ اور علم اجتہاد میں بڑی مضبوط گرفت رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ سے عقیدت رکھنے والے آپ کی بے پناہ علمی خدمات کی وجہ سے آپ کو امام اعظم کے لقب سے بھی نوازتے ہیں۔ آپ انتہائی زاہد و عابد اور دینی کام میں مصروف رہنے والے شخص تھے، اسی لیے آپ کو دنیاوی شہرت اور نام و نمود سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اس زمانے کے خلیفہ ابو جعفر منصور نے آپ کو ملک کے قاضی اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے کو کہا، جس کا آپ نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ آپ کو دنیاوی عہدوں اور مرتبوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ لہٰذا آپ کے اس انکار سے ناراض ہو کر اس نے آپ کو قید خانے میں ڈلوا دیا اور پھر وہیں آپ کو زہر دلوا کر شہید کر دیا۔ ناظرین کرام، ہماری غیر عرب علماء کی فہرست میں دوسرا نام آتا ہے امیر المحدثین سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کی پیدائش موجودہ ازبکستان کے شہر بخارا میں 194 ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ فارسی النسل تھے۔ ناظرین کرام، سمرقند اور بخارا اور اس زمانے کے فارس اور خراسان کے علاقے دینی علوم کا محور سمجھے جاتے تھے، اور یہاں علماء و مشائخ بڑی کثیر تعداد میں علم و عمل کے کام میں مصروف رہتے تھے۔ یہ امام بخاری کا ہی طرہ امتیاز ہے کہ قرآن کے بعد اگر پوری اسلامی امت کسی کتاب پر متفق ہو جاتی ہے تو وہ آپ ہی کی حدیث پر لکھی سب سے مستند جاننے والی کتاب صحیح البخاری ہے۔ آپ کے علم الحدیث سے رغبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 18 سال کی عمر میں آپ 70,000 سے زیادہ حدیثوں کے حافظ تھے۔ آپ کی دن رات محنت اور صحیح و مستند حدیثوں کو ایک مکمل کتابی شکل دینے کی جستجو نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ نے 6 سے 9 لاکھ حدیثوں کو چھانٹ کر ایک مستند حدیثوں کا مجموعہ تیار کر لیا، جس سے رہتی دنیا تک مسلمان مستفید ہوتے رہیں گے، اور امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب پانے والے امام بخاری کے درجات ہمیشہ بلند ہوتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، تیسرا نام ہماری غیر عرب علماء کی فہرست میں امام مسلم کا ہے، جن کا اصلی نام مسلم بن حجاج نیشاپوری تھا۔ آپ کی پیدائش 204 یا 206 ہجری میں خراسان کے شہر نیشاپور میں ہوئی ہے، جو اس وقت ایران میں واقع ہے۔ آپ کا بھی نام ائمہ محدثین میں امام بخاری کے بعد سب سے اوپر آتا ہے۔ تدوین حدیث مطلب حدیثوں کو جمع کر کے انہیں کتابی شکل دینے میں آپ کا مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فوراً بعد کا ہے۔ آپ نے بھی بہت کم عمری سے حدیثوں کو یاد کرنے اور ان کی صحیح سند کو جاننے میں صرف کر دی۔ پھر آپ کی شہرہ آفاق کتاب، جس نے صحیح البخاری کے بعد اسلامی دنیا میں ایک علمی تہلکہ مچا دیا، وہ صحیح المسلم ہے۔ تمام مسلمان صحیح البخاری کے بعد آپ کی کتاب صحیح مسلم پر متفق ہو جاتے ہیں۔
کیونکہ آپ نے بھی تمام ضعیف حدیثوں کو چھانٹ کر بڑی مشقت سے مستند حدیثوں کا مجموعہ تیار کیا تھا جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ کچھ تاریخ دانوں اور علماء کے نزدیک امام مسلم کا تعلق عرب کے قبیلے بنو قشیر سے تھا، مگر کچھ علماء کی تحقیق کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب تو عربی تھا، لیکن 4 یا 5 پشت پہلے آپ کے آباء و اجداد خراسان ہجرت کر آئے تھے اور آپ نے ایک غیر عربی علاقے اور غیر عربی گھرانے میں اپنی آنکھ کھولی جہاں آپ کی مادری زبان عربی نہیں تھی۔ اس بنا پر آپ کو غیر عرب علماء میں ہی شمار کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، چوتھا غیر عرب علماء میں نام آتا ہے امام ترمذی کا، جن کا پورا نام ابو عیسیٰ محمد ترمذی تھا۔ آپ 209 ہجری میں اس زمانے کے ترکستان اور آج کل کے ازبکستان کے شہر ترمز میں پیدا ہوئے۔ علم الحدیث میں آپ کا بھی مسلم دنیا میں ایک انتہائی اعلیٰ مقام ہے۔ آپ امام بخاری کے سب سے جید اور جلیل القدر طلباء میں سے تھے۔ آپ کا حافظہ حدیثوں کو یاد کرنے میں حیران کن حد تک انتہائی تیز تھا، اس لیے آپ کو حافظ امام ترمذی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے 1 لاکھ کے قریب حدیثوں کو یاد کیا ہوا تھا۔ آپ کی کتاب جامع ترمذی حدیثوں کی جید کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ ناظرین کرام، 5واں نام غیر عرب علماء میں ابن ماجہ کا آتا ہے، جن کا پورا نام ابو عبداللہ ابن ماجہ القزوینی تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت 209 ہجری میں اس وقت کے فارس اور آج کل کے ایران کے شہر قزوین میں ہوئی تھی۔ آپ ایک مکمل فارسی بولنے والے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ جہاں فن حدیث میں بے تحاشا مہارت رکھتے تھے، وہیں آپ کی تفسیر قرآن اور تاریخ پر بھی مکمل دسترس تھی، مگر آپ کی وجہ شہرت بھی تدوین حدیث ہی بنی، اور آپ کی بھی حدیث پر مشہور کتاب سنن ابن ماجہ کو حدیث کی ان 6 مشہور کتابوں میں سے ایک مشہور کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ناظرین کرام، 6واں نام غیر عرب علماء میں امام نسائی کا آتا ہے، جن کا پورا نام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن نسائی تھا۔ آپ اس وقت کے خراسان اور آج کل کے شہر نسا، جو کہ ملک ترکمانستان میں 214 اور بعض مورخین کے مطابق 215 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ بھی فن حدیث کے ماہر تھے اور حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے باقی تمام محدثین کی طرح دور دراز کا سفر کرتے تھے، جن میں حجاز مقدس، عراق، شام اور مصر کی سرزمینیں شامل ہیں۔ بہت سارے علماء، جن میں خاص کر امام ذہبی کے نزدیک آپ حدیثوں کو حفظ کرنے میں امام مسلم سے بھی کہیں آگے تھے، اور ان سے بھی زیادہ حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھیں۔ آپ کی کتاب بھی سنن النسائی حدیثوں کی مشہور اور معروف کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، جس سے مسلمان رہتی دنیا تک مستفید ہوتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، 7واں نام غیر عرب علماء کی فہرست میں آتا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا اصلی نام تقی الدین احمد بن عبد الحلیم الحرانی تھا۔ آپ 661 ہجری میں ترک سلجوقوں کی سلطنت روم اور موجودہ ترکی کے شہر حران میں پیدا ہوئے تھے، اور 6 سال کی عمر میں تاتاریوں کے حملے کے سبب اپنے خاندان سمیت شام ہجرت کر گئے تھے۔ مختلف تاریخ دانوں کے بیچ آج بھی یہ چیز زیر بحث ہے کہ آپ اور آپ کے خاندان کی مادری زبان عربی تھی یا کردی تھی، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق یہ بات تو درست ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق عربوں کے مشہور قبیلے نمیر سے تھا، مگر امام مسلم اور باقی محدثین کی طرح آپ کو نسلاً تو عربی کہا جا سکتا ہے، مگر آپ کے دادا اور پردادا کرد علاقوں میں پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے کرد زبان ہی ان کی مادری زبان تھی، اور وہ کرد قوم سے ہی کہلائے جائیں گے، جو کہ آپ کے ناموں سے بھی صاف واضح ہوتا ہے، جیسے آپ کا لقب تقی الدین اور آپ کے والد کا شہاب الدین اور آپ کے 6ٹی پشت کے دادا کا نام مجد الدین تھا، بالکل ایسے ہی جیسے مشہور کردی سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کا نام تھا اور ان کو صلاح الدین کہا جاتا تھا۔ عربوں کے نام کے ساتھ الدین لگانے کا رواج بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، اور یہ خاص کردوں اور بر صغیر کے مسلمانوں کی ثقافت کا حصہ رہا ہے۔ ہماری اس تحقیق کو ایک عربی اخبار نے بھی ثابت کیا ہے، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کی ملاحظے کے لیے موجود ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے ایک انتہائی انقلابی اور کچھ علماء کے نزدیک ایک مجدد صف عالم تھے، کیونکہ آپ کے جس دور میں جب آپ تشریف لائے ہیں، جس دور میں آپ دینی خدمات کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے،
اسی وقت ایک طرف امت میں نئی نئی بدعت اور شرکی عقائد عام تھیں، وہیں دوسری طرف منگول تاتاریوں نے بھی مسلمانوں پر حملے کر کے ان کا جینا دوبر کیا ہوا تھا۔ آپ نے نہ صرف تفسیر قرآن اور حدیث میں اپنا کمال حاصل کیا ہوا تھا، بلکہ ساتھ ساتھ میں آپ نے فقہ، فلسفہ و منطق اور اس کے ساتھ عربی ادب اور ریاضی مطلب میتھمیٹکس میں بھی مہارت حاصل کی ہوئی تھی۔ آپ نے بہت چھوٹی عمر میں یہ قرآن کو حفظ کر لیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ حیران کن طور پر پوری 6 حدیثوں کی مشہور کتابوں کے حافظ بھی تھے۔ جہاں آپ نے اپنے قلم اور قابلیت سے مسلمانوں میں خراب عقائد کا مقابلہ کیا، وہیں آپ نے اپنی مجاہدانہ طبیعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تاتاریوں کے سپہ سالار کے سامنے جا کر اس کو اپنی بہادری کا گرویدہ بھی بنا لیا، اور نہ صرف مسلمان قیدیوں کو اس کے چنگل سے آزاد کروایا، بلکہ جو غیر مسلم یہود و نصارہ بھی اس کے قبضے میں تھے انہیں بھی اسلامی سلطنت میں ساتھ رہنے کی وجہ سے اس سے آزاد کروا لیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں تقریباً 300 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی انہی خدمات کے سبب ان کے چاہنے والے ان کو شیخ الاسلام کے لقب سے نوازتے ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، جن میں سب سے نمایاں نام امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور مشہور مفسر قرآن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ناظرین کرام، 8واں نام غیر عرب مسلمان عالموں میں ہمارے اسی دور کے نزدیک ترین عالم جناب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کا پورا نام محمد ناصر الدین البانی تھا۔ آپ 1914 عیسوی میں یورپ کے ملک البانیہ کے شہر اشقودرا میں پیدا ہوئے۔ البانیہ میں غیر اسلامی حکومت آنے کے بعد اپنے دین کو بچانے کی غرض سے آپ کے والد اور سب لوگوں نے دمشق کی طرف ہجرت کر لی۔ غیر عرب ہونے کے باوجود آپ نے عربی زبان پر اتنی مضبوط گرفت کر رکھی تھی جس کو دیکھ کر عرب بھی حیران و ششد رہ جاتے تھے۔ شیخ البانی اپنے زمانے کے بہترین محقق، محدث اور داعی تھے۔ آپ نے اپنے زمانے کے نوجوانوں کو پھر سے حدیثوں کو پڑھنے اور سمجھنے کا شوق بیدار کیا، خاص کر عربوں میں۔ آپ کی انہی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے مدینہ منورہ یونیورسٹی میں بطور استاد آپ کو بلایا گیا، جو کہ ایک غیر عرب عالم کے لیے بہت ہی اعزاز کی بات تھی۔ آپ نے بہت سارے غیر اسلامی ملکوں میں بھی دین کی بلاغت اور ارشاد کے لیے بہت سارے سفر کیے۔ آپ نے تقریباً 120 سے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی تحقیق اسلامی اور خدمات حدیث کی بدولت 1999 میں سعودی حکومت نے ملک فیصل ایوارڈ سے بھی نوازا ہے۔ ناظرین کرام، نواں اور آخری غیر عرب مسلمان مبلغ اور عالمی شہرت یافتہ شخصیت جناب شیخ احمد دیدات کا نام آتا ہے۔ آپ کا پورا نام احمد حسین دیدات تھا۔ آپ کی پیدائش 1918 میں انڈیا کے صوبے گجرات کے شہر سورت میں ہوئی ہے۔ آپ کے والد روزگار کے لیے ہندوستان سے ساؤتھ افریقہ ہجرت کر گئے تھے، اور اس کے ساتھ آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ وہاں روانہ ہو گئے۔ دنیا اگر ساؤتھ افریقہ کو نیلسن منڈیلا کی وجہ سے جانتی ہے، تو مسلمانوں میں شیخ احمد دیدات کی وجہ سے ان کی وجہ شہرت ہے۔ شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین مناظر اور اسلامی اسکالر تھے، جنہوں نے اس نئی دنیا میں غیر مسلمانوں کو اسلام سے ٹھیک معنوں میں تعارف کروایا ہے۔ ساؤتھ افریقہ اور دوسرے ممالک میں کرسچن مشنریز بڑی تیزی سے لوگوں کو عیسائیت کی طرف بلا رہی تھیں، مگر جب احمد دیدات صاحب بڑے ہوئے اور انہیں احساس ہوا کہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں اور دوسرے مذاہب کی حقیقت کے بارے میں بالکل بھی اس کا اندازہ اور علم نہیں ہے، تو آپ نے انگریزی زبان میں مہارت حاصل کرتے ہوئے اس کام کا بیڑا اٹھا لیا۔ آپ غیر اسلامی مذاہب کے علماء اور اسکالر کو بلا کر ان سے لوگوں کے سامنے ایسی ڈیبیٹ کرتے تھے کہ وہ لاجواب ہو جاتے تھے، اور ان کے اپنے مذہب کے بارے میں پوچھے جانے والے سوالات کا جواب نہیں دے پاتے تھے، جس سے متاثر ہو کر ہزاروں غیر مسلم اسلام قبول کر لیتے تھے۔ آپ نہ صرف قرآن بلکہ پوری بائبل کے بھی حافظ تھے، جبکہ خود عیسائی اس بات کو مانتے ہیں کہ بائبل کو پورا حفظ کرنا ان کے پادریوں کی بھی بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کی انہی خدمات کی بدولت آپ کو بھی سعودی عرب نے 1986 میں کنگ فیصل ایوارڈ سے نوازا تھا۔ ناظرین کرام، ہماری اس طرح مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے، اور ہماری یہ ویڈیو اور اس طرح بنی تمام ویڈیوز کو اپنے متعلقین اور احباب میں ضرور شیئر کیجئے۔ اور اس طرح کی آپ لوگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جو تحقیق پہ اور تاریخ پہ بنی ہوں، تو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیے کہ کس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخ حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔